وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ کافر یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ قرآن جو ہے اس کے ذریعے بڑے بڑے معجزے کیوں ظاہر نہیں ہوتے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو ہم تو یہ کلام پڑھیں اور پہاڑ ہل جائے۔ تو اس کو اجمالی طور پر قرآن نے یوں شروع کیا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی پر اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ، کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی، فرمائشی نشانی۔ یہ بار بار دہراتے تھے سوال، تو قرآن بھی ان کے سوال کو بار بار دہراتا تھا۔ تو چونکہ اس کا بہت دفعہ معقول جواب دیا جا چکا ہے، تو اس لیے اب جب یہ مشرکین نے سوال دہرایا تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب۔ اے نبی ان سے کہہ دیجیے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے ان اشکالات کا جواب دلیل سے نہیں ہے، بلکہ تم دعا مانگو کہ اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق دے۔ ہم جب ایک دفعہ کسی کے سوال کا جواب دے دیں، پھر سوال کرے، پھر جواب دے دیں، پھر وہ سوال کرے، تو ہم کیا کہتے ہیں ایسے موقع پہ کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں، اب اللہ ہی تمہیں ہدایت دے تو دے گا، یعنی ہم تو جتنا سمجھا سکتے تھے ہم نے سمجھا لیا ہے۔ تو اصل بات یہی ہے کہ واقعی جس کو اللہ گمراہ کرنا چاہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے ہی گمراہ کر دیا، دلوں پہ مہر لگا دی، اب ہمارے بس میں کیا ہے۔ تو یہی طرز قرآن نے اختیار کیا۔ وہ کہتے تھے کہ نبی پر کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہہ دیجیے اللہ جس کو گمراہ کرنا چاہے، جس کو چاہتا ہے اللہ گمراہ کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے تمہارے دلوں پر مہر لگا کے تمہیں گمراہ کر دیا ہے، تو اب تمہاری ہدایت سے ہم مایوس ہو گئے ہیں۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے۔ تو تم تو چاہتے ہی نہیں ہو، تو تمہیں کہاں سے ہدایت ملے گی؟ تم تو بس ایک سوال ہوگا، جواب آئے گا، پھر دوسرا سوال کھڑا کر دو گے، اس کا جواب آئے گا، پھر تیسرا سوال کھڑا کر دو گے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور جن کو ہدایت مل جاتی ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ان کی حالت یہ ہوتی ہے الذین آمنوا، یہ ایمان لاتے ہیں، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، پھر ان کو قرآن سے وحشت نہیں ہوتی، اللہ کے نام سے وحشت نہیں ہوتی۔ ان مشرکین کو تو وحشت ہو رہی ہے کہ اللہ کا تذکرہ ہمارے سامنے کیوں کیا جا رہا ہے، اللہ کو یاد کیوں کیا جا رہا ہے، اسلام کی بات کیوں کی جا رہی ہے۔ لیکن جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، پھر ان کو ہدایت ملتی ہے، تو ایمان لانے کے ساتھ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب سمجھ لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ بہت اہم آیت ہے یہ، کہ اللہ تو ایمان والوں کی صفت بیان کر رہے تھے کہ ان کے دلوں کو سکون اللہ کو یاد کر کے ملتا ہے، لیکن یہاں اللہ نے ایک اناؤنسمنٹ بھی کر دی کہ دنیا میں اگر کوئی احمق اور بے وقوف یہ سمجھتا ہے کہ سکون کی زندگی اللہ کو یاد کرنے کے علاوہ کسی اور کام میں ملے گی، تو وہ بھی یہ دماغ سے نکال دے اپنے، کہ جی میں ڈپریشن کی گولیاں کھا لوں گا تو شاید میں بالکل صحیح ہو جاؤں، یہ دماغ سے نکال دے۔ اللہ نے بتایا کہ سکون صرف اللہ کو یاد کرنے سے ہی ملتا ہے، یعنی شریعت کو فالو کرنے میں ہی ہے۔ تو اگر سکون چاہتے ہو تو اللہ کو یاد رکھو۔ اللہ کو یاد کرنا مختلف طریقوں سے ہے، زبان سے بھی ذکر ہے، آپ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ ورد کریں، چوتھا کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ وبحمدہ، کسی بھی طرح سے ذکر کریں، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ نماز پڑھنا بھی اس میں داخل ہے، روزہ رکھنا بھی اس میں داخل ہے، زکوٰۃ دینا بھی اس میں داخل ہے، شریعت کے جس حکم کو فالو کریں گے سب اس میں داخل ہے، رشتہ داری جوڑنا اللہ کے حکم پر یہ بھی اس میں داخل ہے۔ یعنی جس طرح سے بھی آپ اللہ کو یاد رکھیں گے، چاہے زبان سے یاد رکھیں یا اپنے عمل سے یاد رکھیں، تو یہ چیز آپ کے سکون قلب کا بہرحال ذریعہ بنے گی، چاہے وقتی طور پہ ٹینشن ہو۔ دیکھیں ہم روزہ رکھتے ہیں، وقتی طور پہ تو ٹینشن ہوتی ہے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے بہرحال سکون ملتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے کتنا صبر کیا، وقتی طور پہ تو ٹینشن تھی، لیکن اگر معاذ اللہ وہ اللہ کو یاد نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا حال ہو جاتا ان کا۔ تو ان کے دل میں جو بھی ایک اطمینان کی کیفیات تھیں یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام میں، وہ اللہ کو یاد کرنے کی وجہ سے تھی، اور پھر اللہ نے کیسی خوشیاں دی ان کو۔ تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ جو اسلام پر عمل کر رہا ہے، جو اپنے خدا کو یاد کر کے زندگی گزارتا ہے، اس کے تو دل میں سکون ہوگا، اطمینان والی زندگی ہوگی۔ جو اللہ سے ہٹ گیا تو اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ تو دنیا میں حالت ہے ان کی کہ ان کو سکون ملے گا، اور آخرت میں کیا حالت ہوگی؟ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال اختیار کیے انہوں نے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور بہترین ٹھکانہ ہے جو جنت کی صورت میں ہوگا۔
کذالک ارسلناک فی امۃ، اے نبی اس طرح سے ہم نے آپ کو ایک قوم میں بھیجا ہے، یعنی جس طرح ہم آپ کو آیتیں پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہیں، دیکھو اس طرح سے ہم نے آپ کو بھیجا اور اس طرح سے ہم نے آپ کو تبلیغ کا حکم دیا، اور ایسی قوم میں بھیجا ہے قد خلت من قبلھا امم، کہ اس سے پہلے بھی بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تو ہم نے آپ کو ان میں کیوں بھیجا؟ لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ ان پر تلاوت کریں اس کلام کو جو ہم نے آپ پر وحی کیا، اور اس حال میں آپ ان کو قرآن سنائیں، اللہ کا رحمان کا کلام سنائیں، وہم یکفرون بالرحمن، کہ جب وہ رحمان ہی کا انکار کر رہے ہوں۔ تو ایسی صورت میں کیونکہ جس چیز کی ضرورت ہے اسی کی دعوت دی جائے گی، یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، خواہ اس کے وجود کا انکار کر دیں یا اس کے رحمان ہونے کا انکار کر دیں یا اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کر لیں، تو یہ سب چیزیں انکار ہی کہلائیں گی۔ تو یہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں، قل ہوا ربی، لیکن آپ نے کیا کہنا ہے ان کو اس وحی کے ذریعے کہ ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم جن کو معبود مانتے ہو میں ان کو معبود نہیں مانتا، علیہ توکلت، رہا مسئلہ کہ پوری قوم ایک طرف اور میں اکیلا ایک طرف، کوئی بات نہیں اے نبی یہ بھی اناؤنسمنٹ کر دیں، علیہ توکلت، اسی پر میں اعتماد کرتا ہوں، وَإِلَيْهِ متاب، متابی تھا اصل میں، اور میرا لوٹ کے جانا بھی اسی کی طرف ہے، تو میں تمہاری طرف سے جو مجھے مصیبتیں مل رہی ہیں میں ان پہ ٹینشن کیوں لوں، اس لیے کہ جانا تو میں نے اس کی طرف ہے۔ تو انسان جس کی طرف لوٹ کر جاتا ہے اس کی رضا کی فکر کرتا ہے، جس کو چھوڑنا ہے اس کو منانے کی فکر میں نہیں لگا رہتا۔ تو یہ ہمارے لیے بھی بڑی عبرت کی بات ہے کہ ہم رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، یہ نہیں پتا کہ یہ دوستوں کو تو ہم نے چھوڑنا ہے، جانا اللہ کے پاس ہے، تو جس کے پاس ہمیشہ رہنا ہے اس کی رضا کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور رہا یہ اعتراض کہ کوئی معجزہ نازل کیوں نہیں ہوتا، تو اللہ کہتے ہیں معجزہ یہ ہو سکتا تھا نا کہ قرآن پڑھتے اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے، قرآن پڑھتے اور زمین کی مہینوں کی مسافت سیکنڈوں میں طے ہو جاتی، یہ معجزے چاہتے ہو، یا مردوں سے تم کلام کرتے اور مردے گپ شپ لگانا شروع کر دیتے، یعنی قرآن مردوں پہ پڑھ کے پھونکتے اور مردہ زندہ ہو جاتا، قرآن پہاڑوں پہ پڑھ کے پھونکتے اور قرآن اپنی جگہ سے ہل جاتے، یا کسی شخص کو تم نے بھیجنا ہوتا اور اس پہ پھونک لگاتے اور وہ یہاں سے وہاں پہنچ جاتا اتنی سی دیر میں۔ اور قطعت بہ الارض کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے زمین کاٹ دی جاتی، یعنی آپ قرآن پڑھتے اور زمین میں دراڑیں پڑ جاتی۔ تو یہ معجزے اگر ظاہر ہو بھی جاتے، وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس کے ذریعے پہاڑ ہلتے اپنی جگہ سے، ایسے ایسے معجزے ظاہر ہوتے، یا زمین کی مسافتیں طے ہوتی، یا اس کے ذریعے مردوں سے بات چیت کی جاتی، تو آگے جزا محذوف ہے۔ جزا کیا ہے کہ یہ پھر بھی ایمان نہیں لے کر آتے، کیوں؟ بل للہ الامر جمیعا، اس لیے کہ حکم سب کا سب اللہ ہی کے لیے، تو اللہ کی یہ منشا ہی نہیں ہے کہ ساری دنیا ایمان لے آئے، ایسے ایسے ڈھیٹ لوگ بھی دنیا میں موجود رہیں گے، تاکہ ان ڈھیٹ اور ہر دھرم لوگوں کو دیکھ کر جو پرہیزگار ہیں ان کی معاشرے میں قدر بڑھے، اللہ کی نظر میں بھی ان کی قدر بڑھے، کیونکہ تعرف الاشیاء بازدادها، کسی بھی چیز کو اس کے اگینسٹ سے پتہ چلتا ہے، سچے کی ویلیو جھوٹوں کو دیکھ کر ہوتی ہے، اچھے کی ویلیو ہوتی ہے بروں کو دیکھ کر۔ جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں ان کی سوسائٹی میں ویلیو جب ہوگی جب کچھ نافرمان بھی ہوں، تو پھر ہم کمپیئر کریں کہ دیکھو ایک وہ لوگ ہیں ایک یہ لوگ ہیں، تو یہ خیر اور شر ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں اے نبی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایسے ایسے معجزے قرآن کے ذریعے دکھا دوں تو یہ ایمان لے آئیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ آگے قرآن کہتا ہے افلم ییأس الذین آمنوا، وہی بات قرآن کی عادت ہے ایسے موقع پہ تسلی دیتا ہے۔ مسلمانوں کا دل بڑا خراب ہوتا تھا کہ اتنے بڑے معجزے دیکھ کر بھی ایمان نہیں لے کر آئیں گے، تو یہ کیا یعنی کیسے پھر ہم دین کو دنیا میں غالب کریں گے؟ تو اللہ نے تسلی دے دی کہ دیکھو جو کام ہونا ہی نہیں ہے اس کی امیدیں کیوں لگاتے ہو، کیوں یہ یقین کر کے نہیں بیٹھ جاتے کہ سب سیدھے نہیں ہو سکتے، خیر شر دنیا میں رہے گا۔ کیونکہ جب کوئی شخص حق کا پرچار کر رہا ہو نا اور بڑے مضبوط طریقے سے، پھر بھی سب لوگ نہ مان رہے ہوں تو آدمی کو غصہ تو آتا ہے نا، ٹینشن ہوتی ہے، وہ سمجھتا ہے شاید میری دعوت میں جان نہیں ہے، تو کیا ہو گیا ان ہٹ دھرموں کو؟ تو اللہ نے بتا دیا کہ بھئی ایسی چیز کی ٹینشن کیوں لیتے ہو جو کام مقدر میں ہے ہی نہیں۔ تو اسی بات کو قرآن نے بیان کیا، افلم ییأس الذین آمنوا، کیا ایمان والے لوگ اب تک مایوس نہیں ہوئے اس بات سے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، یعنی اس بات سے تم مایوس نہیں ہوئے، یعنی تمہیں مایوس ہو جانا چاہیے۔
کہ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس بات سے تمہیں مایوس ہو جانا چاہیے کہ اللہ چاہے گا اور سب کو ہدایت مل جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے چاہنا یہی ہے کہ سب کو ہدایت نہ ملے، خیر اور شر دونوں راستے چلتے رہیں۔ افلم یئس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے، یئس یئسو کا معنی ایک علم بھی ہے بعض لغات میں، کہ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں ہے اہل اسلام کو کہ اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا؟ تو ظاہر ہے، اور اللہ بار بار یہ بتا چکا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ سب کو ہدایت نہ ملے بلکہ آزمائش رہے، ورنہ گن پوائنٹ پہ تو اللہ سب کے دلوں کو پھیر دے تو پھر آزمائش کہاں سے ہوگی؟ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ۔ رہا مسئلہ کہ پھر ان پر پھر جو ہے یہ کافر لوگ تو اسی طرح اتراتے رہیں گے، تو اللہ نے جواب دیا کہ جو کافر لوگ ہیں وہ ہمیشہ تصیبہم بما صنعوا، ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان پر قاریاتن کوئی نہ کوئی مصیبت تصیبہم ان کو پہنچتی رہے گی، او تحل قریبا من دارہم، ڈائریکٹ ان کو پہنچے گی یا مصیبت نازل ہوگی ان کے اڑوس پڑوس میں۔ تو یا تو اس سے اہل مکہ مراد ہیں جن پر مسلسل مصیبتیں نازل ہو رہی تھیں، جب سے اسلام کی دعوت تھی نا تو اہل مکہ پہ کبھی قحط آ رہا تھا، کبھی ایک دھوئیں کا عذاب آیا، اور اڑوس پڑوس میں بھی مصیبتیں آ رہی تھیں، یا پھر ساری دنیا کے کافر، اس سے ساری دنیا کے کافر بھی مراد ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ قیامت تک بہرحال کافروں پر کچھ نہ کچھ آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ باپ دیکھنا یہ کرونا بھی تو ایک آزمائش تھی جو آئی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو اللہ کی طرف سے سیلاب، زلزلے، یہ سب چیزیں تھوڑی بہت تو آتی ہی رہیں گی، حتیٰ یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ وہ وعدہ قیامت بھی ہو سکتی ہے اور وعدہ وہ موت بھی، کہ اللہ کا وعدہ جو موت ہے نا، اور پھر اپنی آنکھوں سے آخرت کا عذاب دیکھ لو، تو وہ جب تک نہیں آتا اس سے پہلے بھی چھوٹی موٹی مصیبتیں آتی رہیں گی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، یعنی اللہ کا جو وعدہ ہے نا آخرت کا عذاب، وہ تو بہرحال آ کر رہے گا۔ تو یہ بھی ان کی عبرت کے لیے کافی ہے۔ یہ ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اس میں جو اہم ترین آیت تھی کہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ہوتا ہے، تو ہمیں سکون کے لیے نا اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس میں ذکر میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے سکون ملے، اس میں تو آپ کی نیت ہی غلط ہے، تو پھر نہیں ملے گا۔ مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، چاہے سکون ملے یا نہ ملے۔ جو شخص اللہ کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون اور اطمینان عطا فرماتے ہیں۔